بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستاں کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 2 مئی ہے اور 2 مئی ایک ایسا دن ہے پاکستان کی تاریخ میں جب پاکستان میں ایک ایسا آپریشن ہوا جس میں پاکستان کی سیکیورٹی اداروں کو کانوں کان خبر نہیں تھی، اور پاکستان کی دھرتی سے، پاکستان کی زمین سے ایک ایسے انسان کو امریکی فورسز نے گرفتار کیا اور اس کے بعد اس کو مار کر اس کی لاش کو سمندر برد کر دیا، جس کو اسامہ بن لادن کہا جاتا ہے۔ یہ وہ شخصیت تھی جس نے دنیا بھر میں تہلکہ مچا دیا، اور اس شخصیت نے 9/11 کے واقعے کی ذمہ داری بھی قبول کی حامد میر صاحب کو انٹرویو دیتے ہوئے۔ اگرچہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ انٹرویو فیک تھا، لیکن حامد میر صاحب اس پہ قائم ہیں۔ ڈان اخبار نے وہ انٹرویو شائع کیا تھا، اس کے بعد پوری دنیا میں یہ بات کنفرم ہو گئی کہ جو اسامہ بن لادن ہے وہی 9/11 کا ذمہ دار ہے۔ بہرحال اسامہ بن لادن جو ہے وہ آج کے دن 2 مئی 2011 کو رات کے وقت آپریشن کر کے اس کو گرفتار کیا گیا ایبٹ آباد سے، اور وہاں پر پھر اس کو مار کے پھینک دیا گیا۔ جو پھر تفصیلات ظاہر ہے ہمارے پاس وہی ہیں جو امریکنز نے دی، دنیا بھر میں کسی کے پاس کوئی دوسرا سورس آف انفارمیشن نہیں ہے اس حوالے سے۔ میرا موضوع اسامہ بن لادن ذرا کم ہے، بلکہ وہ پالیسی ہے جو کہ پاکستان کی ریاست نے 70s کے مڈ سے شروع کر رکھی ہے، اور وہ پالیسی جو ہے وہ پاکستان کے اندر مذہب کے نام پر لوگوں کو راغب کرنا اور پھر اس بنیاد پر کچھ فائد حاصل کرنے سے متعلق ہے۔ کہا یہ جاتا ہے، اور حامد میر صاحب باقاعدہ یہ کلیم کرتے ہیں، اگرچہ اس بات کا مجھے تو کوئی فی الحال ثبوت نہیں ملا، لیکن وہ ظاہر ہے ان کا نالج مجھ سے زیادہ ہے، میں اس بات کو مانتا ہوں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ خیاط محمد خان شیر پاؤ جو کہ پیپلز پارٹی کے بڑے اہم لیڈر تھے، ان کو 1975 میں ایک بم دھماکے میں جب قتل کر دیا گیا، تو اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو نے جو افغانستان سے کچھ جنگجوؤں کو بلا کر پاکستان میں ان کو پناہ دی، ان میں احمد شاہ مسعود، حکمت یار اور برہان الدین ربانی شامل تھے، اور اس سارے آپریشن کو جو مانیٹر کیا وہ جنرل نصیر اللہ بابر صاحب نے کیا، اور وہاں پر ان کو پناہ دی، اور انہوں نے جو افغانستان میں اس وقت حکمران تھے سردار داؤد، ان کی حکومت پر حملے شملے کیے، یہاں بیٹھ کر ٹریننگ کیمپس بنائے۔ اب یہ ذوالفقار علی بھٹو کی اگر آپ شخصیت کو اوورال دیکھیں تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ شاید وہ یہ کوئی میچ نہیں کھاتا، یعنی بنتا نہیں ہے کہ بھٹو جیسی شخصیت جو اتنی لبرل ہو، جو کہ آئین کی بات کرتی ہو، اور پھر آئین کے تحفظ کی خاطر وہ پھانسی بھی قبول کر لے، لیکن اس پر اس طرح کی الزام جو ہے وہ آیا ہے، اس پہ تھوڑی تحقیق لازم ہے۔ بہرحال وہ اس کے بعد جنرل ضیاء الحق صاحب آئے، اور جنرل ضیاء صاحب کی پالیسی جو ہے اس نے اس بات کو بہت زیادہ ریاستی سطح کے اوپر اپنایا اور کھلم کھلا اپنایا، اور پھر وہاں سے طالبان پیدا ہوئے، پھر وہ القاعدہ کے سارے یہاں پر کیمپس تھے، اور امریکہ کی پشت پناہی تھی، اور اربوں ڈالر تھے جو نچھاور ہو رہے تھے۔ وہ کس طرح سے وہ سارے کا سارا جو افغان وار تھی وہ لڑے گئی رشیا کے خلاف، اور اس میں پاکستانی کس طرح سے استعمال ہوئے، اس کے حوالے سے ایک کتاب ہے، بڑی اچھی، ضرور پڑھیے گا، اور اگر کسی کے پاس کتاب پڑھنے کا ٹائم نہ ہو تو اس پر ایک فلم بھی بن چکی ہے، اگرچہ اس فلم میں سارے حقائق نہیں بیان کیے جا سکے، لیکن وہ چارلی ولسنز وار کے نام سے ایک کتاب ہے جو آ چکی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ضیاء الحق کو کس طرح سے پیسے دیے جاتے تھے، اس میں کون کون انوالو تھا، یہودیوں کے کس طریقے سے انوالومنٹ تھی، اور عربی کس طرح سے انوالو ہوئے، اور پھر یہاں سے کس طرح سے لوگوں کو، مہاجرین کو بلا کر ان کی مزری کو کیش کروایا گیا دنیا کے سامنے، اور پھر یہاں پر جو کیمپ بنائے گئے اور باقاعدہ طور پر ٹریننگز دی گئیں، یہاں پر جہاد کے نام کے اوپر نوجوان نسل کو تیار کیا گیا، اور پھر افغانستان بھیج کے جو سارا کچھ کیا۔ پھر 9/11 کا واقعہ ہو گیا، اسامہ بن لادن جو ہے وہ منظر عام پر آ گئے، 2 مئی 2011 کو وہ گرفتار ہو گئے۔ اس وقت کے صدر اور وزیر اعظم نے اس بات کا کریڈٹ لینے کی بھی کوشش کی تھی کہ اسیم روایا ایک طریقے سے کی تھی، لیکن کوشش بہرحال انہوں نے کی تھی۔ اچھا، اب وہ ساری بات اپنی جگہ پہ رہی، لیکن پاکستان کی ریاست کی یہ پالیسی کہ پاکستان میں لبرل سوسائٹی جنم لے،
اور لبرل جو ہے ایک اوپن ماحول ہو، وہ اس کے باوجود کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں یعنی ہم سب لوگ یہ سب کے سب اس طرح کے ہیں کہ ہم لیو اینڈ لیٹ لیو کے فارمولے پر زندہ رہتے ہیں۔ جیو اور جینے دو کی جو ہے ہماری پالیسی ہے، قومی پالیسی اگر ہم دیکھا جائے تو قوم کے اعتبار سے، عوام کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں، ہم کسی کو تنگ نہیں کرتے اور کسی سے تنگ ہونا پسند بھی نہیں کرتے۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ 80% زیادہ پاکستانی جو ہیں وہ اسی طرح کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن چونکہ ریاست کی پالیسی مسلسل یہاں پر مذہب کی ایک خاص قسم کو نافذ کرنے کی رہی، تو اس کے بعد پھر اس کا ظاہر ایک اثر آیا عوام کے اندر، اور اب پالیسی پھر مذہب کے ایک اس سے متبادل ایک نظریے کو نافذ کرنے کی ہے، تو پھر اس کا بھی ایک اثر آ رہا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں تحریک لبیک پاکستان کی، جس کو باقاعدہ طور پر ایک پروٹیکشن کے ساتھ لانچ کیا گیا 2018 میں، 2016 میں شاید یہ جماعت بنی تھی، اور 18 میں اس نے رجسٹرڈ ہوئی، اور اس کے بعد جو اس کی لانچنگ تھی اور پھر جس طرح سے وہ ووٹس لیتی گئی، ابھی بھی NA 249 کا جو الیکشن ہوا ہے اس میں تیسرے نمبر پر آنے والی جماعت ہے۔ تو یہ ایک بہت ان لوگوں کے لیے جو ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہیے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی اور انسانی بنیادوں کے اوپر معاشرے کی ترتیب دے کر اس کو آگے بڑھانا چاہیے، ان کے لیے کافی پریشان کن بات ہے۔ لیکن پاکستان کی ریاست جو ہے وہ ان پالیسی سے پیچھے نہیں ہٹی۔ یہ سارا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ پالیسی بھی میں آپ کو ایک اپنی طور پہ جو میری سینس ہے اس حوالے سے، یہ بھی امریکہ کی ہی ایک پالیسی ہے۔ ایک واقعے کا میں گواہ ہوں، بلکہ سمجھ لیں کہ اس میں ایک قسم کا مجھ سے جو بات چیت ہوئی تھی ایک امریکی تھنک ٹینک کی، ایک صاحب تھے، وہ پاکستان آئے تھے، پروفیسر تھے، اور 2008-9 کی بات ہے جب ان سے میری ملاقات ہوئی لاہور پریس کلب کی کینٹین میں، اور وہاں پر انہوں نے یہ پوچھا کہ پاکستان کے اندر جو ہمارا بریلوی مکتبہ فکر ہے وہ کس طرح کا ہے۔ طالبان تو بڑے متشدد رویے کے قائل ہیں، تو بریلوی کس طرح کے ہیں؟ تو ظاہر ہے اس وقت تک بریلوی مکتبہ فکر جو ہے وہ بڑا ایک لوی ڈوی اور محبت بھرا مکتبہ فکر ہے۔ اوورال اگر دیکھا جائے جو لوگ اولیاء اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ انسانوں سے نفرت نہیں کرتے اور انسانوں سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ اولیاء اللہ نے ہمیں یہی سکھایا۔ تو میں نے ان سے یہ کہا کہ یہی ہے، تو پھر اس نے مجھ سے جو بات کی بڑی لمبی چوڑی، اور اس میں جو ایک جملہ تھا اس کا، جو میں یعنی ایک جملے میں سارے اس بات کو میں اگر لے کے آؤں تو وہ اس نے مجھے کہا کہ پاکستان کو بریلویزم کی ضرورت ہے۔ یہ بات جو ہے یہ پھر اس وقت تو ظاہر ہے کہ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ بریلویزم پھیلنا شروع ہوا، اور اس کی یہاں پر باقاعدہ جو ہے وہ ایک اس کو سیکیورٹی ملنا شروع ہوئی۔ ایک اور واقعہ، ناظم حسین شاہ ایک پیپلز پارٹی کے کریکٹر ہیں، لیڈر تو نہیں، کریکٹر ہیں، کبھی وہ پیپلز پارٹی میں ہوتے ہیں، کبھی نون میں چلے جاتے ہیں، مختلف تھاواں دے پھرنے والا آدمی۔ ان کا ایک گھر ہے، ان کی بیٹی کی شادی تھی، ان کا گھر ہے لاہور میں پرانی نارکلی کے اندر، تو وہاں پر اس کی بیٹی کی شادی کے اوپر اس وقت کی امریکی سفیر آئی ہوئی تھی۔ بڑی حیران کن بات تھی، کیونکہ امریکی سفیر جس گھر میں آئیں وہ گھر کو ٹوٹل 3-4 مرلے کا ہوگا، 5 مرلے کا ہوگا، اس میں جو سیڑھی تھی جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ تور کوٹھا، یعنی ممٹی تے چڑھ کے بین والی سیڑھی تھی، وہ بانس کی بنی ہوئی جو سیڑھیاں ہوتی ہیں عموماً گھروں میں، وہ والی سیڑھی تھی، اور وہ بھی آدھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ تو وہ جو امریکی سفیر تھیں، خاتون تھیں، وہ اس کے اوپر چڑھ کر بڑے طریقے سے اور وہاں پر پہنچی، اور وہاں بیٹھ کر انہوں نے وہ تیل مہندی کا فنکشن جو ہے وہاں پر بیٹھ کے انہوں نے اپنی شمولیت کی اور اس کو انجوائے کیا۔ یہ بات بھی بڑی حیران کن تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ امریکی سفیر جو ہے وہ ایک شخص ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک اور وہ کسی مکتبہ فکر کو اس طرح سے ریپرزینٹ بھی نہیں کرتے، یعنی وہ بریلوی مکتبہ فکر کے کوئی بہت بڑے عالم دین بھی نہیں ہے، کوئی اتنی ان کی پہچان بھی نہیں اس حوالے سے، لیکن اس حد تک جا کے امریکیوں نے انویسٹمنٹ کی یا ان کو سیکیورٹی دی اور ان کے ساتھ تعلقات کو بڑھایا تاکہ گراؤنڈ لیول پہ جا کے کام کیا جا سکے۔ اس کے بعد یہ چیز چلنا شروع ہوئی، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ واقعات بڑھتے چلے گئے، اور پھر ایک قتل ہوا گورنر پنجاب کا،
اور پھر اس میں شدت آئی اور پھر چیزیں پھیلتی چلی گئی، اور اب حالت یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے اگرچہ اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، اس کے باوجود کہ وہ کالعدم ہے پھر بھی وہ الیکشن کنٹیسٹ کرتی ہے NA 249 میں، اور اپنے نشان پر ووٹ لیتی ہے، اور وہ جو ہیں ان کی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ریاست کو چیلنج کرتے ہیں اور 1-2 گھنٹے کے اندر وہ پورا ملک جیم کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں۔ یہ سارے واقعات آپ نے دیکھے۔ بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری ریاست جو ہے وہ اس کی پالیسیز کون بناتے ہیں؟ کیا پاکستان میں بننے والی اور پاکستان میں امپلیمنٹ ہونے والی یہ جو پالیسی ہے مذہب کی بنیاد پر چیزوں کو آگے لے کے جانے کی، یہ صرف ہماری پاکستان کے لوگوں کی پالیسی ہے، یہاں کی حکمرانوں کی پالیسی ہے، چاہے وہ جنرل ضیاء کی صورت میں ہو، چاہے مشرف کی صورت میں ہو، چاہے بینظیر کی صورت میں ہو، چاہے نواز شریف کی صورت میں ہو، وہ کیا صرف انہی کی پالیسی یہاں پر عمل درآمد ہوتی ہے؟ تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ یہ جو پاکستان نے امریکہ کے ساتھ دوستی اور فرنٹ لائن سٹیٹ اور اس طرح کی کردار ادا کیے ہیں ماضی میں، انہی کا نتیجہ ہے کہ پاکستان کے اداروں کے اندر اور پاکستان کے پالیسی سازوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہر وقت رہتے ہیں جو کہ امریکہ کی ہر بات پہ آمین کہنے کو تیار ہوتے ہیں اور ان کے مطابق اپنی پالیسیز بناتے ہیں تاکہ امریکی سائڈ تو راضی رہن تے اسی جڑانا مطلب حکمرانی کر دے رہیے۔ یہ صرف ان کی بات نہیں ہے جو کہ سامنے حکمران ہوتے ہیں، مثلا یہ نہیں کہ صرف مشرف، یہ نہیں کہ صرف نواز شریف یا عمران خان، بلکہ ان کے پیچھے جو لوگ سرکاری ملازمین ہیں، وہ جو سرکار سے ریاست سے پیسے لیتے ہیں نوکری کرنے کے، ان کے اندر بھی یہ چیز جو ہے باقاعدہ طور پر موجود ہے۔ یہ میرا اپنا خیال ہے، آپ کے پاس حق ہے کہ آپ اسے ڈیفر کر سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اسامہ بن لادن سے لے کر، یعنی اسامہ بن لادن کو باقاعدہ پاکستان میں اسامہ بن لادن بنانے والے پاکستان کے ادارے، پاکستان کی ریاست اس کو پناہ دی، وہ پشاور میں رہتے رہے۔ یہ فرسٹ افغان وار کی بات کر رہا ہوں میں، جو پہلی افغان وار تھی جو رشیا کے ساتھ لڑی گئی، ایمن الظواہری بھی وہاں پہ رہتے رہے۔ تو پوری تفصیل ہے جو مختلف کتابوں میں مختلف جگہوں پر آ چکی ہے، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا۔ وہ سب لوگ جو ہیں وہ وہاں پر رہتے رہے، وہاں سے شروع ہو کر اور پھر القاعدہ سے شروع ہو کے اور تحریک لبیک پاکستان تک کی یہ جتنی پالیسیز ہم نے بنائیں، ہماری ریاست نے بنائی، ہمارے حکمرانوں نے بنائی، اگر اس کا پاکستان کو کوئی فائدہ ہوا ہے، اگر اس سے پاکستان کی معیشت مضبوط ہوئی ہے، اگر اس سے پاکستان میں تعلیم بڑھی ہے، اگر اس سے پاکستان میں صحت کی سہولتیں بڑھی ہیں، اگر اس سے پاکستان کے شہریوں کی زندگی آسان ہوئی ہے، اگر اس سے پاکستان کا امیج دنیا بھر میں بہتر ہوا ہے اور پاکستان کے ساتھ لوگ کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا یہاں پر وزٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، پھر تو یہ پالیسی بلے بلے زبردست، کیا بات ہے، پھر تو اس کو جاری و ساری رہنا چاہیے۔ لیکن اگر پچھلے 40-45 سال کے دوران یہ سب کچھ نہیں ہوا اور ہماری یہ شہری زندگی، دیہاتی زندگی، عام انسان کی زندگی، صحت کی سہولتیں، یہ تعلیم کی سہولتیں، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ مخصوص طبقات تک محدود ہوتی چلی گئی ہیں اور عام آدمی کی زندگی تنگ ہوتی چلی گئی ہے، تو پھر ہمیں اپنی پالیسی کے اوپر ضرور غور کرنا چاہیے۔ پھر ہمارے ریاستی اداروں کو، ہمارے جو حکمران ہیں ان کو اس بارے میں ضرور غور کرنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ مبشر لقمان صاحب بڑے نون صحافی ہیں اور بڑے وہ کیا ان کو کہنا چاہیے کہ وہ ایسی شخصیت ہے جن کا پاکستان کی سیاست دانوں سے لے کر اور اہم ترین ریاستی لوگوں تک بڑا ایک تعلق واسطہ ہے۔ انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ جب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ بات ہوئی تھی اس حوالے سے، تو وہ بریفنگ جو کہ بعد میں ساری اوپن ہو گئی، 30 صحافی تھے اس میں، ان میں مبشر لقمان صاحب بھی تھے بقول ان کے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ اگر آپ اس طریقے لبیک پاکستان کو کالعدم کر دیں گے، بین کر دیں گے، تو اس سے حالات بہتر نہیں ہوں گے، بلکہ یہ جو ہے نا ان کو مین سٹریم میں لے کے آئے، ان کو الیکشن لڑنے دیں اور اس طرح سے حالات بہتر ہوں گے۔ میں مبشر صاحب کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب آپ لوگوں کو کھل کر متشدد رویے کو پھیلانے کا اور گلی گلی جا کے بات کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو اس سے حالات خراب ہوتے ہیں۔ ابھی ٹویٹر کے اوپر اور واٹس ایپ کے اوپر اگر آپ واٹس ایپ کہتا ہوں، فیس بک کے اوپر
یا سوشل میڈیا کے دوسرے جو ٹولز ہیں اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو اگر آپ کوئی ایک انسانیت بھرا یا لبرلزم پہ مبنی کوئی ایک ٹویٹ کر دیں، کوئی ایک تحریر لکھ دیں، تو آپ کے جاننے والوں میں بہت سارے لوگ ہوں گے جو آپ پر مختلف قسم کے فتوے لگانا شروع کر دیں گے، اور پھر آپ کو وہاں پر تھریٹس بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کو میں سائبر دہشت گردی کہتا ہوں۔ پتہ نہیں اب وہ کیا ہے، اس کو کوئی اصل نام کیا اس کو دیا جا سکتا ہے، یہ میری اپنی اختراع ہے۔ تو یہ جو سائبر ٹیررزم ہے یا سائبر دہشت گردی ہے، یہ بھی ہو رہی ہے، یہ اس کی طرف بھی کوئی توجہ دینی چاہیے۔ تو ریاست کو جو پالیسیز ہیں، میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ 2 مئی 2011 جو ہے نا، وہ ایک دن ہی تھا لیکن وہ گزرا نہیں ہے پاکستان سے ابھی تک، کیونکہ پاکستان کے ماتھے پر ایک ایسا ٹیکا لگ گیا، ایک ایسا نشان لگا دیا گیا دنیا بھر میں، اور ظاہر ہے کہ اس میں ہمارے دشمن بڑے پیش رہے، جو ہمارے پاکستان کے دشمن ہیں، انہوں نے دنیا بھر میں بتایا کہ دیکھیں جی دہشت گرد اتھوں نکلیا، دیکھو جی اتھوں اسامہ بن لادن پڑھا ہے، دیکھو جی اتھوں پڑھیا گیا نا جی، اے دہشت گرد نے۔ تو ہمارے ساتھ دہشت گردی کا لفظ جو ہے باقاعدہ چسپاں کر دیا گیا۔ یہ جو بات ہے، اس سے جان چھڑانے کے لیے یہ پالیسی اپنانا کہ وہ چونکہ متشدد رویے کے قائل تھے اور بم دھماکے اور دہشت گردی کرتے تھے، تو ان کو ختم کر کے تو ہم ایک سافٹ فیس آف اسلام جو ہے اس کو سامنے لائیں تاکہ ہمارا جو ہے امیج وہ بہتر ہو۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی پالیسی نہیں ہے۔ اس کی بجائے ہمیں صرف اپنے آئین پر اگر ہم عمل کریں، جو کہ آئین میں تمام شقیں موجود ہیں، آرٹیکلز ہیں، صرف اس پر ہی اگر ہم اپنا عمل کریں اور ریاست اس کو باقاعدہ طور پہ اس پر عمل کرے، تو پاکستان کا امیج بہت زیادہ بہتر بھی ہو سکتا ہے اور پاکستان ترقی بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس سے ہٹ جائیں گے، اور جیسا کہ ہم ہٹے ہوئے، ظاہر ہے آئین پر ہم عمل نہیں کرتے، صحت کسی کو مت کی پرائرٹی نہیں، تعلیم کسی کو مت کی پرائرٹی نہیں ہے، سب پرائیویٹائزیشن کی طرف چلے گی۔ یہ دونوں بنیادی ضرورتیں، سیکیورٹی پرائیویٹ ہوئی پاکستان کی، یہ اگر یہ صورتحال رہے گی اور پھر اس دوران اگر مذہب کا تڑکا بھی لگ جائے گا، تو پھر حالات جو ہیں وہ اسی طرف جائیں گے، جس سے جو پہلے پالیسی کی وجہ سے ہمارا ملک کا امیج خراب ہوا، بدنام ہوا، وہی پالیسی اگر ہم کنٹینیو رکھیں گے تو یہ مزید خراب ہوگا، جبکہ سوسائٹی کے 80% لوگ جو ہیں وہ لبرل ذہنیت کے حامل ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آئین کے تحت ہی زندگی گزارنی چاہیے اور لیو اینڈ لیٹ لیو کی پالیسی ہے وہ اپنانی چاہیے۔ میری یہ ساری جو گفتگو ہے یہ اس بات پر بیس ہے کہ کیا 2 مئی 2011 کے بعد ہم نے کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا۔ مجھے لگتا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں سیکھا، لیکن ہمیں سیکھنا ضرور چاہیے، اور ہمیں اس حوالے سے یو ٹرن لینے کی ضرورت ہے۔ بصورت دیگر پاکستان کا امیج جتنا خراب ہو چکا ہے، اس میں مزید اضافہ ہی ہوگا، کمی نہیں ہو سکے گی۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔